آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے، اور دنیا بھر کے لوگ حیران ہیں سعودی عرب اور ایران کیسے آپس میں ایک ہو گئے۔ سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک جو ہمیشہ ایران کے خلاف رہے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، خامنئی کی حکومت وہاں نہ رہے یا وہاں بادشاہت کا نظام آ جائے، وہاں ایسی حکومت بنے جو امریکہ کے ماتحت ہو، جو حکمران امریکہ کی بات مانتے ہو۔ لیکن اب سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور دوسرے عرب ممالک کی پالیسی اچانک ایران کو لے کر بدل گئی، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب امریکہ نے بات چیت کرنے کی کوشش کی سعودی عربیہ سے، قطر سے، یو اے ای سے، عمان سے، بحرین سے، کویت سے، کہ کیا جب امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو یہ ممالک امریکہ کا ساتھ دیں گے، ایران کے خلاف اس جنگ میں شریک ہوں گے، اور بیک زبان ہو کر ان تمام دیشوں نے امریکہ کو منع کر دیا اور کہا کہ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے۔ اگر ایران پر امریکہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ایران میں حکومت کو بدلنا چاہتا ہے امریکہ، تو مڈل ایسٹ کے ممالک امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ان ممالک نے یہ بھی امریکہ سے کہا کہ ایران میں رجیم چینج کرنا، حکومت کو بدلنا مسئلے کا حل نہیں ہے، سلوشن نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ میں، پورے مشرق وسطیٰ میں حالات مزید خراب ہوں گے، بدامنی مزید پھیلے گی، اور ماضی کا ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ جیسے عراق میں صدام حسین کا تختہ پلٹ دیا امریکہ نے، اور ابھی تک عراق میں استحکام نہیں آ سکا، عراق مکمل طور پر دوبارہ ایک مضبوط ملک نہیں بن سکا، وہاں کی عوام کو معاشی بدحالی کا سامنا ہے، وہاں پولیٹیکل استحکام نہیں آ سکا، اسی عراق میں داعش جیسی تنظیم پیدا ہو جاتی ہے، اور پورا سیریا اور عراق اب خانہ جنگی کا شکار ہے۔ امریکہ نے لیبیا میں تختہ پلٹنے کا کام کیا، وہاں کے صدر کو شہید کر دیا، ہلاک کر دیا، اور کرنل معمر قذافی کی حکومت کا خاتمہ ہو جانے کے بعد ابھی تک لیبیا میں پولیٹیکل استحکام نہیں آ سکا۔ لیبیا 3-4 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور اس طرح کی کہانی کئی اور ملکوں کی بھی ہے۔ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اپنے لوگوں کو اقتدار میں امریکہ نے افغانستان میں بیٹھا دیا، لیکن 20 سالوں کے بعد امریکہ کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا، طالبان کے ہاتھوں امریکہ کو شکست کھانی پڑی۔ تو امریکہ جہاں بھی گیا، امریکہ جہاں بھی تختہ پلٹنے کا کام کیا، امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے، امریکہ کو واپس لوٹ کر جانا پڑا ہے۔ اس لیے ایران کے حوالے سے بھی عرب دیشوں نے امریکہ کو یہی فیڈ بیک دیا، یہی کہا کہ اگر آپ طاقت کے ذریعے ایران میں حکومت کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ایجنڈا میں، اس مقصد میں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ سعودی عرب نے سب سے اہم کردار نبھایا۔ سعودی عرب نے امریکہ کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ سعودی عرب اپنی سرزمین کا استعمال ایران پر حملہ کے لیے نہیں ہونے دے گا، اور یہ سعودی عرب کا بہت بڑا قدم ہے۔ سعودی عرب نے بہت بڑا دل دکھایا۔ اب تک پوری دنیا کو یہی لگ رہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں یا مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور ایران آپس میں سب سے بڑے حریف ہیں۔ پوری دنیا کو یہی بتایا بھی گیا کہ ایران کا سب سے بڑا دشمن سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کا دشمن سب سے بڑا ایران ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جس طرح ہمیشہ لڑائی رہتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ دونوں ملک کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ لڑائی ہمیشہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان دیکھی گئی ہے۔ لیکن محمد بن سلمان نے جب اپنے ہاتھ میں اقتدار کو لیا، ڈیفنس کو لیا، اور انہوں نے اپنے اعتبار سے سعودی عرب کے نظام کو چلانا شروع کیا، تو دھیرے دھیرے محمد بن سلمان نے ایران سے اپنے رشتے کو بہتر کیا، ایران سے دشمنی کو انہوں نے ختم کیا، اور اب محمد بن سلمان امریکہ کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ اسی بات کو مانتے جس میں سعودی عرب کا علاقے کا فائدہ ہوتا ہے، اور امریکہ کے جس فیصلے میں یا امریکہ کے جس اقدام میں خطے کا نقصان ہوتا ہے، سعودی عرب کا نقصان ہوتا ہے، MBS اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا۔ سعودی عرب نے امریکہ کو ہری جھنڈی دینے سے انکار کر دیا اور کہا امریکہ ایران پر حملے کے لیے سعودی عرب کی سرزمین کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور ایران پر حملے کے لیے سعودی عرب کی زمین کا استعمال کے بغیر بھی آسان نہیں ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ ابنائے ہرمز کا استعمال بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور سعودی عرب نے ان تمام چیزوں کے لیے منع کر دیا امریکہ کو، اور امریکہ کو یہیں پر سب سے بڑا جھٹکا لگا کہ سعودی عربیہ جو امریکہ کی ہر بات مانتا رہا ہے، جو ایران پر حملے کے خلاف ہمیشہ تیار رہا ہے، آج وہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔